یا پھر آپ کو جو انہوں نے کوشچنس کیے ہیں نہیں آئے، تو اس کا مطلب آپ کی ایجوکیشن کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے کہ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں لازمی کہ آپ ویزا کہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں سے میں اسی لیے میں تیاری کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کسی نے مشورہ دیا تھا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرویو کیسا ہوگا، لیکن انٹرویو یہاں پہ جو ہے نا بیسک کویشچنس پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ دبئی میں وزٹ پر آتے ہیں اور جاب سرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو جاب نہیں ملتی، کافی سرچ وغیرہ کرنے کے باوجود بھی، کافی انٹرویوز دینے کے باوجود بھی آپ کو جاب نہیں ملتی، حالانکہ آپ اسکلڈ ورکر ہوتے ہیں اپنے ملک میں، یا پھر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو جاب نہیں مل پاتی، تو آپ میں سے اکثر تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائم بہت کم ہے یار، جاب سرچ کرنی ہے، ادھر ادھر بندوں کے ذمہ لگاتے ہیں جو آلریڈی یہاں پہ بندے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ لگاتے ہیں کہ یار ذرا ہمارا خیال کرنا، ہم ادھر آئے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ ایسی پریشانیوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور واک ان انٹرویو کہاں ہو رہتے ہیں، وہاں پہ جا کے انٹرویوز دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک اچھی جاب نہیں ملتی، اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو جاب ہی نہیں ملتی اور واپس چلے جاتے ہیں، جتنا خرچہ کرتے ہیں سب خرچہ ان کا ضائع جاتا ہے اور مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کیا ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جاب نہیں مل سکتی، حالانکہ جاب ڈھونڈنا تو بہت آسان ہے لیکن پھر بھی آپ جاب نہیں ڈھونڈ سکتے، تو کیا ایسی غلطیاں کرتے ہیں، آئیے ڈسکس کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کافی لوگ انسٹاگرام پہ یہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ انس بھائی ہمیں جاب دلا دیں، ٹھیک ہے، ہم وزٹ پر آ رہے ہیں یا پھر ہم وزٹ پر ادھر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہمیں جاب دلا دیں۔ یار میں آپ کو جاب کیسے دلا سکتا ہوں؟ آپ اتنے میسیج ہوتے ہیں دن میں، آپ دیکھ لیں کہ 15 سے 20 میسیجز اگر میں یہ پڑھتا ہوں کہ جاب دلا دیں، تو خود سوچیں میں ڈیلی 15-20 جابس کہاں سے سرچ کروں گا، ٹھیک ہے، کہاں سے آپ کو جاب دلاؤں گا؟ اتنا میرا ریفرنس بہت زیادہ تو نہیں ہے کہ، یا پھر میری اپنی کمپنی تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ آ جاؤ یار، اتنے بندے مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے بلکہ ہمارے گائیڈ کرنے سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے، تو ایک اچھی بات ہے، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور اچھے سے کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا بھی کوشچنس کریں گے میں اچھے سے بالکل گائیڈ کروں گا۔ میسیجز آپ کوئی کوشچن ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو جاب نہیں دلا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انس بھائی ہم ویزا کہاں سے لیں، آزاد ویزا یا پھر وزٹ ویزا؟ دیکھیں، وزٹ ویزا تو آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے بنوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آ سکتے ہیں یہاں پہ، اور زیادہ مشکل ہوتی ہے آزاد ویزے کے لیے، کیونکہ اس کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اسکیم ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایجنسی والا جو ہے نا پیسے نہ کھا جائے، تو یہ ہمیں بھی ہوا تھا ڈر، تو کافی زیادہ جو ہے نا پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ دل میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ڈر اس طرح کا، ظاہر ہے ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا ڈر تو آنا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں لازمی کہ آپ ویزا کہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں سے لیتے ہیں وہ بندہ بہت زبردست ہے، بہترین ہے، یہیں کا ہی اماراتی ہے، ٹھیک ہے، اور ویزا جو ہے نا بہت جلدی بھی لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا کوئی ریفرنس اگر ہوگا ان سے پوچھیں کہ اماراتی کی جو ہے نا یہاں پہ کتنے پہنچ ہے۔ ہم جب گئے تھے نا لاسٹ ٹائم، مجھے یاد ہے، ایمریٹس آئی ڈی بنوانے کے لیے، تو اماراتی کے جو بندے تھے نا انہوں نے لائن نہیں لگے، وہ ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ چلے گئے اندر، ان کی مطلب اتنی سمجھ جاتی ہے، مانی جاتی ہے یہاں پہ اماراتی، آپ کو پتہ ہوگا، جو آپ کے یہاں جاننے والے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اماراتی میرے خود کے بہت سے دوست بھی ہیں، اور ویزا دینے والے بھی اماراتی بہت ہیں یہاں پہ، تو آپ کو میں نمبر شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، آپ ان سے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، یا پھر انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر کے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کروں گا، جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے بتاؤں گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں اپنے ملک سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال یا کسی بھی ملک سے یہاں پہ آنے کے لیے، جاب سرچ کرنے کے لیے اور وزٹ پر آنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر آپ یہاں پہ پہلے موجود ہیں اور آپ جاب دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو جاب نہیں مل رہی، اس کے دو پہلو ہیں، اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اگر آپ ایک اسکلڈ ورکر ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ جاب سرچ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہنر ہے، ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں، انڈیا میں یا کہیں بھی اپنے ملک میں کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کا ہنر رکھتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو جاب نہیں ملتی۔ لیکن سب سے پہلے آنے سے پہلے ہی آپ یہاں پہ آپ کا جو ریفرنس ہوگا نا، یہاں پہ کوئی بھی بندہ ہوگا، کتنے بندے ہوتے ہیں، علاقے کے بندے ہوتے ہیں یا پھر رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہوتا ہی ہے یہاں پہ، کیونکہ دبئی میں ابھی پاکستانی، انڈین اور یہ بنگلہ دیشی کافی بھرے ہوئے ہیں۔
تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تو آپ کا ریفرنس مل ہی جائے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنا ریفرنس دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ والا ریفرنس، وہ بندے یہاں پہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں کسی ارباب کے انڈر میں، وہ ارباب جو یہاں کے اماراتی ہیں، یا پھر وہ ارباب جو کہ پاکستانی انڈین بنے ہوئے ہیں، مطلب زیادہ پیسہ جنہوں نے لگایا ہوا ہے، یا پھر کمپنیز وغیرہ کھولی ہیں یہاں پہ، انڈین پاکستانی بہت بندے ہیں اس طرح کے، اور آپ کا جو ریفرنس والا بندہ ہے وہ ان کے انڈر میں کام کرتا ہے، یا پھر کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، کسی اماراتی کے گھر میں کام کرتا ہے، کسی امیر بندے کے گھر میں کام کرتا ہے، سب سے پہلے آپ جو اسکلڈ ورکر ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی جگہ بہت جلدی بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بنسبت اس کے کہ اگر آپ یہاں پہ خود آتے ہیں اور خود محنت کرتے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی، یا پھر آپ کو مایوس ہو کے گھر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان بندوں سے رابطہ کریں کہ ہم دبئی میں آ رہے ہیں، کیا ہماری جگہ بن جائے گی؟ اگر وہ کہیں نا کہ بن جائے گی، پھر تو آپ کوشش کریں جانے کی، ٹھیک ہے، دبئی میں یہاں آنے کی، پھر تو آپ زور لگائیں، پھر تو آپ اتنا پیسہ لگائیں یہاں پہ آنے کے لیے، اتنا انویسٹ کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بنتی تو پھر آپ بالکل نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے، دیکھ لیں گے، تو پھر بھی بالکل نہ آئیں، کیونکہ وہ ایک کچی بات ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کے آسرے میں کہ ہاں آپ نے کہا تھا ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی جو ہے نا دیکھیں، تو ابھی وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی دیکھا دکھائی میں جو ہے نا آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسہ بھی بہت زیادہ ضائع کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے سامنے ہی بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو کہ پیسہ لگا کے اور دیکھا دکھائی میں واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک ہر کسی کی جو مشکلات ہیں نا آسان فرمائے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل جگہ نہیں بنتی یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ بالکل نہ آئیں، کیونکہ دبئی میں ابھی وہ دن نہیں رہ گئے کہ چپ کر کے چلے جاؤ، دیکھ لیں گے کہیں نہ کہیں تو لگ ہی جائیں، کہیں نہ کہیں تو اڑ ہی جائیں گے، تو ابھی وہ سسٹم بالکل نہیں رہ گیا۔ اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، یہاں پہ آلریڈی آپ موجود ہیں، آپ نے غلطی کر لیا یہاں پہ آنے کی، یا کسی کا کہنا مان لیا یا پھر خود سے ہی غلطی کر لی ہے، تو آپ ایسا کریں، یو اے میں بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ فش مارکیٹ ہے یا پھر ویجیٹیبل مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان مارکیٹس میں جائیں، یہاں پہ ڈیلی بیس پہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی بیس پہ ان کو بندے ضرورت ہوتے ہیں، ڈیلی بیس پہ یہ ورکر ان کو چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنا خرچہ نکالتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ بنا لیں گے، کچھ نہ کچھ کیا بلکہ بہت سی عوام کافی کچھ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا جاب اپرچونیٹیز بہت ہیں فش مارکیٹ میں یا پھر ویجیٹیبل مارکیٹ میں، یہاں پہ ڈیلی بیس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مارکیٹس ٹریڈنگ میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام بھی یہیں آ جاتا ہے اور سیلز کا کام بھی یہیں آ جاتا ہے، کافی زیادہ کام یہیں پہ ہی آپ کو مل جائے گا، آپ کی اپنی فیلڈ کا کام آپ کو یہیں پہ مل جائے گا انشاءاللہ اگر آپ اسکلڈ ہو گئے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اگر آپ یہاں پہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور جاب ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے آپ بھی اپنا کوئی ریفرنس دیکھیں۔ سب سے پہلے میں بار بار کیوں کہتا ہوں ریفرنس کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ لیں گے اللہ خیر کرے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس بیوقوفی سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ جو ریفرنس ہے نا ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں کہ ہمیں جاب چاہیے، ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے حالات جو ہے نا آپ کو پتہ ہے تھوڑے پاکستان کے خراب ہیں، انڈیا کے خراب ہیں، تھوڑے جو بھی اپنے گھر کے حالات ان کو بتائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہماری جگہ بنائیں، اور لازمی ہے تو جو کمپنیز ہائرنگ کر رہی ہوں گی نا وہ ان سے بات کریں گے، ان سے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بولیں گے، یا پھر آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو ہائرنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انڈیڈ پہ یا پھر بیج.com پہ یا پھر نوکری گلف ہے، اس پہ 3-4 اور بھی ہیں، میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بتائی تھی آپ کو ساری اپلیکیشنز، ان پہ آپ آن لائن خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہائرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنی فیلڈز کے مطابق ہی وہاں پہ جاب مل سکتی ہے۔ اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور یہاں پہ جاب سرچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ غم کھائیں کہ یہاں پہ کمپٹیشن لیول بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، ویل ایجوکیٹڈ یہاں پہ اتنے ہو گئے ہیں حد سے بھی زیادہ، پاکستان، انڈیا، یہ لوگ جو ہے نا ویل ایجوکیٹڈ یہاں پہ اتنے نکلے ہیں اپنے گھروں سے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں ویل ایجوکیٹڈ کی ابھی کوئی ویلیو نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے نا رشوت زیادہ چلے گی یا پھر اس طرح کے کام چلیں گے، ہم اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے، بہرحال جو بھی ہے ہر کوئی جانتا ہے اپنے اپنے ملکوں میں، تو بات یہ ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن کی وہاں پہ کچھ زیادہ ویلیو نہیں ہے، کچھ خاص ویلیو نہیں ہے، تو ہر گھر میں آپ کو ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ملے گا، تو اسی لیے بندے موو یہاں پہ کرتے ہیں، دبئی میں یا پھر سعودی عرب میں یا پھر کسی بھی گلف کنٹری میں یا پھر یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی عوام بہت زیادہ ہے، انڈیا سے، پاکستان سے،
ویل ایجوکیٹڈ، اور کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے حد سے بھی زیادہ، اور بندے مار کہاں کھاتے ہیں؟ انٹرویو کی جگہ۔ اور انٹرویو دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ واک ان انٹرویو جب ہوتے ہیں یہاں پہ، تو جاب آپ کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب واک ان انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے نا کسی بھی کمپنی کا، تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہائی چانس ہے کہ آپ کو نوکری مل جائے گی، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کمپٹیشن کا، یہی وہ وقت ہوتا ہے آپ کی سکلز کا، آپ شو کرائیں اپنے آپ کو کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا نالج ہے، یا آپ کے پاس کیا سکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے تیار کر کے جائیں انٹرویو کے لیے، اپنا مائنڈ سیٹ اتنا بنا کے جائیں کہ کم از کم آپ انٹرویو میں بالکل بھی تھوڑی سی بھی مار نہ کھائیں، کیونکہ چپ کر کے آپ ایسے ہی چلے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا بہت تیار ہو کے یا پھر بہت زیادہ تیار ہو کے کچھ اس طرح مار کھاتے ہیں کہ ٹائی شائی کوٹ یہ وہ سب کچھ بہت زیادہ ہائی پروفیشنل بن کے چلے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، اور عوام جو ہے نا دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا، یہ یہاں پہ کچھ فنکشن تو نہیں ہو رہا، اتنا تیار ہو کے کیوں آیا ہے بندہ۔ آپ ایک نارمل پینٹ شرٹ پہنیں، ٹھیک ہے، صاف ستھری ہو جو، اس کا کلر بھی زیادہ ہائی نہ ہو، زیادہ ڈل نہ ہو، ٹھیک ہے، نارمل سی ایک پینٹ شرٹ پہن کے صاف ستھری، اور بالکل نارمل سا پرفیوم لگائیں، بہت زیادہ پرفیوم لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور لگا کے آپ چلے جائیں بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور انٹرویو جانے سے پہلے آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہے، ویڈیوز انگلش میں دیکھتے ہیں، جو انگلش میں انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو یوٹیوب پہ آپ کو بہت زیادہ انٹرویوز انگلش میں ملیں گے، یا پھر انگلش سب ٹائٹلز والے جو انٹرویوز ہیں وہ زیادہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میں خود بھی تیاری کر کے گیا تھا، اور میں الحمدللہ ایک ہی پہلے ہی انٹرویو میں ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ میں اسی طرح اسی لیے میں تیاری کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کسی نے مشورہ دیا تھا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرویو کیسا ہوگا، لیکن انٹرویو یہاں پہ جو ہے نا بیسک کوشچنز پوچھتے ہیں، سیریسلی یہاں پہ جو ہے نا بیسک کوشچنز ہیں 3-4 جو ریپیٹڈ ہیں، ہر انٹرویو میں آپ کو وہ ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا، جس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے وہ سکھا رہا ہوگا بندہ، اسی میں بیسک کوشچنز جتنے بھی ہوں گے سب کو آپ رٹ لیں، ٹھیک ہے۔ رٹ کے لیں مطلب اپنے مائنڈ کو اپنی طرف سے جو ان کی ورڈنگ ہوگی نا اپنی طرف سے وہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے لکھ لیں یا پھر اپنے طرف سے ریپیٹ کریں، اپنے آپ کو سنائیں کہ میں یہ ہوں، میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، میں جاب کیوں سرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہی کوئی 3-4 کوشچنز ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں ہر انٹرویو میں، اور آپ کو تیاری کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ انٹرویو میں مار کھا گئے، آپ کا کانفیڈنس نہیں رہا، یا پھر آپ کو جو انہوں نے کوشچنز کیے ہیں نہیں آئے، تو اس کا مطلب آپ کی ایجوکیشن کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے کہ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت زیادے بندے مار کھا جاتے ہیں یہاں پہ انٹرویو میں آ کے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں، یا پھر پرانے ہیں تو پھر بھی سبسکرائب کر لیں۔ کافی بندے جو ہے نا بغیر سبسکرائب کیے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ویڈیو ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسی وقت مل جائے گی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی یہاں کی۔ اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے میرے یا پھر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اچھے سے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔